मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि अवाम के लिए छोटी सी खुशखबरी, वो छोटी सी खुशखबरी मतलब बड़ी खुशखबरी कि आटा सस्ता होने जा रहा है। वो एक मेकनिज़म बनाया जा रहा है। अब उसमें देखें कि इनकी नीयत क्या है। क्या आटा सस्ता तो हो जाएगा, लेकिन क्या ये लूट मार, ये जो कमीशन खोरी वो भी जारी रहेगी? तो फिर उसके नतायज क्या निकलेंगे? और बाकी आटे की सूरत हाल इतनी संगीन, फूड सिक्योरिटी का मसला, प्राइस सिक्योरिटी का मसला, बल्कि सिविल नाफरमानी जैसी सूरत हाल पैदा होने का खदशा, और कोर कमांडर साहब को भी आना पड़ा इस बीच में। और उसके नतायज क्या निकले हैं? और कोर कमांडर साहब सिर्फ वहाँ एक जगह क्यों, और किस किस जगह पे कोर कमांडर साहिबान की जो है वो मुदाखलत होनी चाहिए, उसके मतलब भी आपको आगाह करेंगे। इससे भी आपको आगाह करेंगे कि गुज़श्ता दो तीन दिन के दौरान हमने देखा है कि ओपन मार्केट में 2500 रुपये गंदम के रेट कम हुए हैं। 2500 रुपये फ़ी बोरी पे, मतलब 25 रुपये कम हुए हैं। तो उसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? और बाकी ये टस से मस होने वाले नहीं हैं, इनके धंधे वही जारी हैं। अब देखें कि आवाम के लिए इनको अगर फ़िक्र है तो देखें कि किस किस को ये ग्राउंड करते हैं, किस को दफनाते हैं, या ये ऐसे ही काम चलेगा? फिर तो मामला मुझे जो है वो बड़ा गड़बड़ लग रहा है। और बाकी वो जिसकी जान चली गई एक मेहनत कर हर सिंह कोहली की, अब उसके लिए भी कंपनसेशन का भी ऐलान हो गया है। और उसमें बताएंगे कि उसमें क्या क्या एक्शन हुआ है, और वो मलबा जाके किस पे गिरा है, और उसके कसूरवार कौन है, होना क्या चाहिए था, उसके मुतल्लिक भी आगाह करेंगे। बाकी गुज़श्ता सीज़न के दौरान हमने देखा था कि ये जो एडिशनल कोटा के नाम पे किस तरह सारी चोरी छुपाई गई थी, और अब भी वही कार्रवाई होगी। अब भी माफिया वही कार्रवाई मुझे लग रहा है कि जारी रखेगी। और बाकी एक किरदार मैं आपको बताता हूँ, आंटी शमीम। अब आंटी शमीम 2 कौन है? उसका रंग नहीं बदलेगा मुझे पता है, लेकिन उसकी आदतें कैसे बदल गई है, आंटी शमीम 2 कैसे वो बन गई है, उसके मुतल्लिक भी आगाह करेंगे। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, चंद दिन पहले आपने देखा कि एक बेचारे मेहनत कश की जान चली गई आटे की चक्कर में। वो बच्चों के पेट की आग बुझाने के लिए निकला था आटा लेने, और उसके जो है लाश घर पहुंच गई। पर प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी उसका तस्करा हुआ। तो थोड़ा बहुत वो एक्शन, और वो एक्शन क्या, उसमें क्या हुआ है? उसमें हुआ ये है कि वहाँ का जो DFC है वसीम अबड़ो, उसको हटाया गया है। क्या भाई इसने सही तरीका नहीं अपनाया, ये किया वो किया। ये चीफ सेक्रेटरी साहब की मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले, उसमें भी इसके मुतल्लिक़ आगाह किया गया। और ये आपने कल देखा कि शर्जील नाम मेमन साहब ने ऐलान किया कि उसके लवाहिकीन को 10 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया जाएगा। चलो ये तो ठीक है, लेकिन मेरी इतलात ये है कि उससे पहले भी ये डायरेक्टर फूड इमदाद शाह और डिप्टी डायरेक्टर ये कराची वाला मकसूद गुमरो और बाकी भी उसके घर पे गए थे थोड़ा बहुत। अब वो एक गरीब की जान चली गई। अब हमने बड़े बड़े केसेस देखे हैं, जिसके पास पैसा है उसके पास अदालतें, ये वो कुछ भी नहीं होता। अब वो क्या करेंगे? और वो भी मामला वो थोड़ा इधर हो गया है, और उसमें वसीम अबड़ो जो है DFC था वहाँ का, उसको हटाया गया है। मैंने जब देखा कि हाँ ठीक है, वसीम अबड़ो को इन्होंने हटाया है, इसका कसूरवार कौन? भाई कसूरवार तो वो है जिसने कमीशन खोरी का ये कारोबार शुरू किया है। कसूरवार तो मुकेश चावला है, कसूरवार तो हसन अली मक्सी है। क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा? और दूसरी बात इसमें यह भी बता दूं नाजरीन कि अब ये तो फूड डिपार्टमेंट वालों ने ये वो उनके अपने मामलात हैं, लेकिन उसमें डिप्टी कमिश्नर का किरदार क्या है जो मीरपुर खास का, वो ज़ैनुल आबदीन मेमन। ये बता दूं ज़ैनुल आबदीन मेमन कौन है, ये क्या है? इसने जब होश संभाला होगा तो पहला निवाला जो मुंह में गया होगा वो फूड डिपार्टमेंट की कमाई का गया होगा। जी, ये ज़ैनुल आबदीन मेमन, मैं जानता हूं कि इकबाल मेमन जो DFC रिटायर हो गए, जेल में ही रिटायर हो गए नेब के केस में, इकबाल मेमन वो उसी का बेटा है। उसको तो सारा पता है, उसने तो आँख ही फूड डिपार्टमेंट में खोली है। उस फूड डिपार्टमेंट की कमाई से ये बड़ा हुआ है, और ये CSS और ये वो हुआ है। अब क्या करें? वो पास ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। पास वाले तो वो तो आसमान से उतरे हुए हैं। वरना मैंने अपने नुमाइंदों से भी जो बात की, मेरी जो इतला है वो ये है कि ये जो स्टॉल लगाया गया था वो था गुलिस्तान बल्दिया ग्राउंड में। तो मेरी इतला है कि ये जो वाक़या हुआ उससे 2-3 दिन पहले फूड डिपार्टमेंट वालों ने डिप्टी कमिश्नर इसको ज़ैनुल आबदीन मेमन को कहा था कि यहाँ पे सिक्योरिटी का खदशात हैं, यहाँ कोई गेट नहीं है, इसके बजाय अगर हम पास को गोदाम में जाके ये लगाएं तो वहाँ गेट बंद भी होगा, खुलेगा भी, और सिक्योरिटी का भी मसला होगा। कि नहीं, हम वहाँ पर अरेंज कर लेंगे।
اب وہ سارے نکل گئے. چیف سیکرٹری کے پاس جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی وہ زیادہ وہ بول رہا تھا, مشورے دے رہا تھا ڈپٹی کمشنر میر پر خاص. اس کا قصوروار وہ بھی ہے, سیکورٹی انہوں نے پرووائڈ نہیں کی, پولیس کہاں تھی, لیکن اب وہ نہیں ہوگا. اور اس کا قصوروار مکیش چاولہ ہے, اس کا قصوروار سیکرٹری ہے, اس کا قصوروار ڈائریکٹر ہے. لیکن وہ بس معاملہ طے ہو گیا. وہ غریب بیچارے کیا کریں گے, کون سی کورٹ کچہری ہے, وہ بس ان کو بیچاروں کو 4 پیسے کمپنسیشن کے مل گئے. اور اس بات کو اب زیادہ اچھالا بھی نہیں جائے, بس ایک تھا اس بیچارے کی جان جانی تھی چلی گئی. اور میر پر خاص کا یہ ایک اور واقعہ آپ کو بتا دوں ناظرین کہ 2-3 دن پہلے ایک چھاپا پڑا, اس کمشنر نے چھاپا لگایا. اور وہ چھاپا کہاں پڑا, یہ ویڈیو دیکھیں, یہ ویڈیو. وہ مجھے اپنے ذرائع بتا رہے تھے کہ یہ جو چھاپا ہے یہ خود ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر جو زیادہ تر عرصہ رہے ہیں تھرپاکر, مجید میمن, یہ اس کی چکی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ میرے بھائی کی چکی ہے, یہ ہے 400-500 بوری وہاں پہ گندم پڑی ہے یہ میر پر خاص میں. اور وہ ابھی تو میرے خیال میں اویٹنگ پوسٹنگ ہے, اس کی وہ پوسٹنگ نہیں ہے. اب وہ جب ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر جو فوڈ والے جو خود اتنی وہ ذخیرہ اندوزی کریں تو باقی کیا رہ جاتا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہماری وہ ہم نے اوپن مارکیٹ سے بھی گندم لی ہے, یہ ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ والوں کے کارنامے. باقی میں نے وہ ایک لیٹر وہ بھی دیکھا کہ تھرپاکر اور ڈسٹرکٹ عمر کوٹ کی چکیوں کے لیے کہ 5-5 ہزار میٹرک ٹن کی جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے, ایڈیشنل کوٹا انہیں دیا گیا ہے. اب وہاں پہ فی اسٹون 12 کے بجائے اب 110 بوری گندم ان کو ملے گی. اب کیا جب صورتحال ایسی ہو تو کیا کوئی اضافی گندم اور بھی نہیں جاری کریں گے؟ وہ کون یقین دہانی کرائے گا کہ یہ گرائنڈنگ ہوگی یا یہ اوپن مارکیٹ میں بیچی جائے گی؟ ایسے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے ہی ہوتا رہا ہے. اور ناظرین اب آگے بڑھتے ہیں, آپ کو یہ بتائیں کہ یہ جو دسمبر میں صورتحال پیدا ہوئی, گندم کے ریٹ جو جمپ کر گئے, اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ کراچی کی فلور ملوں کو جو انہوں نے تقریباً 10 لاکھ بوری گندم دی تھی, ان میں سے 40% گندم انہوں نے انڈیجنس دیسی گندم دی تھی, باقی 60% وہ گندم تھی امپورٹیڈ. اب وہ اس میں شپ لگ رہا ہے. اب دسمبر کی کوٹا جب 28 دسمبر کو جا کے ملوں کو ملے گی تو جو چلنے والی ملیں ہیں ان کی تو ڈیمانڈ بڑھے گی, وہ تو اوپن مارکیٹ کو جائیں گے. تو اسی وجہ سے بھی یہ ایک جمپ ہوا تھا. اور اب بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی انہوں نے جو آروز کچھ ریلیز آرڈر روکے ہیں, دسمبر کے بھی روکے ہیں, جنوری کے تو انہوں نے فی الحال روک دیے ہیں کہ گندم جاری نہ کریں. اب بھی اگر یہ کریں گے تو مجھے لگ رہا ہے کہ پھر جو ہے گندم وہ جمپ کر سکتی ہے. پتہ نہیں اب وہ پالیسی بنا رہے ہیں اس چکر میں ہیں یا وہ اور کوئی چکر ہے, اس کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں. تو ابھی بھی یہ صورتحال ہے کہ اوپن مارکیٹ میں 12,500 سے کم ہو کر 10,000 روپے فی بوری پہ آ گئے, یعنی 100 روپے کلو گندم. تو اس کا امپیکٹ جو اوپن مارکیٹ پہ آٹے پہ بھی پڑنا چاہیے اور وہ اس کے ریٹ اس طرح کم ہونے چاہیے. اور جنوری میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب ان کو امپورٹیڈ ویٹ ملے گی کراچی کی فلور ملوں کو, تو اب وہ شپ لگ رہا ہے پورٹ قاسم کے بجائے میرے خیال میں KPT پہ. اب وہاں کے لیے جو افسران ان کے مقرر ہوتے ہیں کہ وہاں ڈسپیچ وہ کون دکھائے, کون نگرانی کرے, وہ جب پورٹ قاسم میں وہ شپ لگا تھا تو وہاں بھی انہوں نے وہ جو 2 DFC میں, ایک میرے خیال میں ڈسٹرکٹ ساؤتھ کا, ایک سینٹرل کا, فرحان شاہ اور نوید طاہر, ان کو ڈیوٹی لگائی تھی. تو وہاں بھی انہوں نے KPT میں جو شپ لگے گا وہاں بھی انہوں نے انہی کی ڈیوٹی لگائی ہے. وہاں یہ کام ہے نا کہ یہ جو ان کو جہاں پہ رشوت نظر آئے افسران کو یا یہ, وہاں وہ اپنے وہ من پسند افسران باقی افسران کو لگاتے ہیں. باقی جہاں پہ سرکاری ڈیوٹی کرنے والی بات ہو تو سب کو جو ہے نا وہ بخار آ جاتا ہے. تو اس پہ ایک میسیج میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے, فرحان شاہ نے ان کو لکھا ڈپٹی ڈائریکٹر مقصود گھمرو کو کہ ہر بار ہماری ڈیوٹی کیوں, اور بھی DFCs ہیں کراچی میں ان کی بھی ڈیوٹی لگنی چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ کیوں نہیں لگنے چاہیے بھائی. یہ جو اساسن جو ہے باگڑ بلا جو خلاف ضابطہ آپ نے الطاف مکسی جو لگایا ہے, کیوں اس کی ڈیوٹی کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ یہ جو حسن علی مکسی کیا آسمان سے اتری ہوئی چیز ہے, اس کی ڈیوٹی لگنی چاہیے, لیکن ان کو نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ تو ان کو یہ لکھا پڑھی سے کیا کام. ان کو تو صرف جو ہے پیسے بٹونے آتے ہیں, رشوت حرام خوری کرنی آتی ہے, وہ یہ خدمات انجام نہیں دیں گے. اب دیکھیں کہ وہ اس میں بھی تاخیر ہوتی ہے یا ٹائملی فلور ملوں کو گندم ملتی ہے یا نہیں, یہ تو اب وقت بتائے گا. ایسا نہ ہو کہ پھر اوپن مارکیٹ میں گندم کے ریٹ جمپ کر جائیں. اور باقی ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جو خوشخبری میں آپ کو بتا رہا تھا, اب یہ اتنا کچھ ہونے کے بعد یہ معاملہ آصف زرداری صاحب تک, بلاول بھٹو زرداری صاحب, بلکہ ملک کے سیکورٹی اداروں تک, سب تک یہ معاملہ پہنچ گیا ہے کہ اب اتنی صورتحال, یہ خانہ جنگی جیسی صورتحال, سول نافرمانی جیسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. یہ تصویر تو دیکھیں, یہ آٹا ہے, یہ کراچی کی ہے, یہ لوگوں کی بھیڑ تو دیکھیں کہ ایسی صورتحال میں پھر کیا کریں.
تو پھر اب ان کو وہ سی ایم صاحب کو بھی تھوڑا بہت خیال آ گیا ہے سید مراد علی شاہ کو کہ نہیں ایسا کوئی میکنزم جوڑیں، اور میں نے گزشتہ ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کا حل ہے یہی ہے کہ 9,000 روپے میں آپ لبرل پالیسی کے تحت گندم دے دیں، تو یہ جو چور فلور ملے ہیں وہ اٹھانے کے لیے تیاری نہیں ہوں گی، وہ کہاں بیچیں گی پھر جب ضرورت کے مطابق گرائنڈنگ کرنے والوں کو ملے گی، تو وہ ان کو شاید وہ بھاگ گئی ہے میری تجویز، اب وہ اس پہ یہ میکنزم بنا رہے ہیں کہ فلور ملوں کو جن کی میٹنگ بھی ہوئی ہے کہ 9,000 روپے میں ہم آپ کو گندم دیں گے، آپ جو ہے اوپن مارکیٹ میں 95 روپے میں آپ آٹا سپلائی کریں گے اور ریٹیل میں، تاکہ عوام کو 100 روپے میں آٹا ملے، اور یہ تجویز ان کو بھاگ گئی ہے کہ کیونکہ اس پہ سبسڈی بھی نہیں ہوگی اور اس میں چور فلور ملیں جو ہے وہ بھی نہیں اٹھائے گی، لیکن اس میں سب سے بڑا کھانچہ یہ ہے کہ 65 روپے کلو والا آٹا اس کے لیے بھی گندم کا اجرا جاری رہے گا، یعنی یہاں کا مال یہاں سے وہ جو ہے ساری کمیشن بٹور کے اور وہاں سے وہ جو نو پروفٹ نو لاس پہ، اب وہ مسئلہ تو یہ ہے کہ جو ان کو گندم ملے گی 9,000 روپے میں 95 میں، وہ بھی اسی صورت میں جب اس میں مٹی ملی نہ ہو، اس میں علی مکسی کے کرتوت شامل نہ ہو جو انہوں نے کمبر شداد کوٹ اور کراچی اور نوشہر و فروز اور باقی سندھ میں کیے ہیں، لیکن یہ بات ابھی جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑی بہت میچور ہونے جا رہی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ بھائی آپ چھوڑیں، 9,000 میں نہ دیں، 8,500 میں ان کو گندم دے، یہ 65 روپے والی کہانی بند کریں تاکہ یہ عوام اس میں نہ چکر میں رہے۔ 100 روپے کلو آٹا، ویسے بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ سیزن تو چلو مارچ تک چلے گی، یہ سرکاری گندم یہ جاری ہوتی رہیں گی، ان کی موجیں ہوتے رہیں گی، لیکن مارچ کے بعد کیا آٹا سستا ہو جائے گا؟ نہیں، کیونکہ اس کی بنیاد سندھ حکومت نے اسی وقت رکھ دی تھی جب آئندہ سیزن کے لیے کہ یہ سیلاب ہو گیا اور یہ ہو گیا اور گروورز کا بہت نقصان، انہوں نے فی من گندم کی امدادی قیمت 2,200 سے بڑھا کر 4,000 روپے کر دی تھی۔ اسی پہ وفاقی وزیر جو ہے وہ فوڈ سیکورٹی کے طارق بشیر چیمہ صاحب وہ چلا رہے ہیں کہ نہیں 2,800 روپے من ہونی چاہیے، یعنی 7,000 روپے، اور پنجاب والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 3,000 ہونی چاہیے، 7,500 روپے فی بوری، تو تاکہ عوام کو سستا آٹا ملے، لیکن یہ 100 روپے جب گندم آئندہ سیزن میں بھی ہوگی تو یہ آٹا 110 120 روپے سے کم نہیں ملے گا، یہ سیزن بھلے اینڈ ہو یا آف ہو، سرکاری گندم جاری ہو یا نہ ہو۔ اب اس کا حل کیا نکالیں؟ گروورز کی جہاں تک بات ہے تو ان کی جو ہے مدد کرنے کے لیے کئی اور طریقے بھی ہیں، آپ پیسٹی سائڈز، آپ جو ہے کھاد، آپ بیج، اور ان میں آپ ان کو جو ہے سبسڈی زیادہ دے کے یا مفت دے کے بھی وہ کر سکتے ہیں، لیکن اصل بات ہے کہ 22 کروڑ جو ہے کنزیومر ہے، عوام ہے، یہ امپیکٹ تو ان پہ پڑے گا۔ اب انہوں نے بنیاد رکھ دی ہے تو اب یہ آٹا جو ہے اب اگر 100 روپے بھی ہوگا تو یہ تو وہ سوٹ کرے گا کہ وہ ایسے ہی چلے گا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ تو کراچی کی معاملہ ہے۔ اندرون سندھ جو میں پوچھ رہا ہوں، لاڑکانہ سے میری بات ہوئی ہے باقی ضلع سے، تو وہاں یہ علی مکسی والوں نے اب بھی سے یہ اس میں بھی چکر چلایا ہوا ہے کہ 95 روپے والا جو آٹا ہے وہ ہم چالان، اس کی جو ایڈیشنل کوٹا ہوگی وہ ہم صرف اس کے چالان نکالیں گے، اور باقی آپ جو ہے یہ کئی مل والوں سے ان سے بات ہوئی ہے کہ وہ آپ اس کو وہ آٹا بھلے سپلائی نہیں کیجیے گا۔ آپ اصل مسئلہ کراچی کا ہے کہ کراچی کو تھوڑا جو ہے کول کریں، وہاں پہ وہ انٹرنیشنلی اور پورے ملک میں اس کا جو ہے امپیکٹ جاتا ہے، اور وہ چالان اگر یہ نکلیں گے تو اس میں بھی انہوں نے پہلے سے ہی کھانچا کر رکھا ہے کہ یہ جو انہوں نے 30 لاکھ بوری گندم خریداری کی نہیں ہے کمبر شداد کوٹ اور نوشہر اور باقی ڈسٹرکٹ میں، اب وہ اس میں چالان دکھائیں گے کہ ہاں ہم نے یہ پیمنٹ کر دیا 8-9 ہزار میں، اور 9,000 میں چلو ہو جائیں گے تو گورنمنٹ کی سبسڈی تھوڑی بچ جائے گی۔ ویسے بھی انہوں نے جو شارٹیج کی ہے ہر سال، جو گندم جو شارٹ ہوتی ہے پھر نئی سیزن میں آ کے خریدتے ہیں، تو وہ یہ بھی تو سوچ رہے ہیں کہ اب تو جو ہے گندم جو ہے انہوں نے جو بیچی ہے اب 10,000 سے کم تو انہیں نہیں ملے گی، تو یہ بھی اس میں فائدہ ہے کہ چلو 9,000 روپے میں ہی گندم کے چالان بھر کے یہیں سے جان چھڑانے، یہ 95 روپے والا نہیں۔ جب تک 95 والا آٹا یہ معاملہ مجھے نہیں لگ رہا، کیونکہ جب تک آٹے کے ایک ریٹ نہیں ہوں گے تب تک عوام کو ریلیف نہیں ملے گا کہ ہاں عوام ایک گلی کوچے کے عام دکانوں سے بھی جا کے 1 کلو بھی آٹا لے تو وہ ان کو ملے بھائی 95 روپے 100 روپے دے دیں۔ اور ویسے بھی اب تو معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، یہ دیکھیں کہ یہ مافیا کے کتنے کارنامے ہوتے ہیں، پہلے جمپ کرایا، اب 150 پہ گئے، 170 روپے پہ گئے، اب لوگ بھی بیچارے سکون میں کہ 100 روپے میں آٹا آ جائے گا تو کہیں گے یار سستا ہو گیا آٹا، جو ہے 50 روپے کا ریلیف مل گیا۔ یہی تو طریقہ ہوتا ہے مافیا کا، پہلے ادھر پھر ادھر، یہ سارے سٹے بازی ہے، یہ سٹے بازی کا کاروبار ہے۔ اور شکر ہے کہ چلو 95 روپے میں ایکس مل ریٹ کے آٹے کے تحت تو ہو پہنچ جو ہے دکانوں کو ملے، لیکن وہ اسی صورت میں ہوگا جب 65 روپے والا آٹا آپ ختم کر دیں۔ گورنمنٹ کا نقصان کیوں کر رہے ہیں؟ عوام کو ویسے بھی جیسے میں نے بتایا کہ 100 روپے سے کم آٹا وہ نہیں ملے گا۔ اور باقی آپ کو بتا دوں ناظرین کہ ان کی نیت کیا ہے، اب ان کی نیت کا اندازہ لگائیں کہ یہ سدھرنے والے ہیں، نہیں سدھرنے والے۔
शक्कर का मैंने आपको बताया था कि शक्कर की मिलों का कोटा वो जो कुछ अलीपुर से गए थे उन्होंने बेच खाई, ये था तकरीबन 50-55 हज़ार बोरी गंदम। फिर घोटकी और शक्कर की फ्लोर मिलों को कहा गया कि आप जाके खैरपुर से उठाएं। जब शक्कर की फ्लोर मिलें वहाँ खैरपुर में गंदम उठाने जा रहे हैं तो उन्हें क्या कहा जा रहा है कि वो जो सिस्टम वाले 600 रुपये बोरी पे वो तो वैसे ही का वैसे हैं, DFC और उनकी बाकियों की जो कमीशन है वो भी वैसी की वैसी है। अब 400 रुपये मज़ीद फ़ी बोरी गंदम पे कमीशन देंगे तब यहाँ से गंदम उठाने देंगे। अब ये सुधरें, ये आटा सस्ता करेंगे, ये अभी भी कोई सुधरे हैं? वज़ीर आला साहब खुद जो है वो सुनने में आ रहा है कि इतने परेशान हैं कि अब वो शायद जो है वो मंजूरी दी जाए कि अब वो नए जो रेट हो गंदम के, ज़ाहिर है वो तो कैबिनेट की मंजूरी के बगैर तो नहीं होगी ना, जो नई इशू प्राइस जो है 8,000-9,000 रुपये जो होगी, तो वो मामला अलग। और ये ऊपर से ये कर रहे हैं और इसमें भी अली मक्सी और इनका खांचा है। अब वो और बात है कि वहाँ के भी चोर फ्लोर मिले, ये वो उनका ये फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन कम से कम या तो उनको बंद करें, दें ना, चोर मिलों को देने की ज़रूरत क्यों है, लेकिन ये देंगे। ये 400 रुपये बोरी पे कमीशन, वो देने वाला कौन? वो एक बड़ा मिश्रा अफसर है, बड़ा मिश्रा। आप देखेंगे शरीफ ये तो पता नहीं कैसे, इसके लिए तो कोई सोच भी नहीं सकता कि ये इतना जो है हरामखोर अफसर है। और वो कौन है? वहाँ का DFC मुन्नवर मीरानी, आंटी शमीम पार्ट 2। आंटी शमीम पार्ट 2 उसे क्यों कह रहा हूँ कि वो आपने सुना है ना कि सफ़ेद मिले काले से, काला मिले सफ़ेद से, तो वो रंग ना चेंज होगा उसका लेकिन आदतें चेंज होगी। वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये बिज़नेस पार्टनर रहा है किसका? विशन दास और आंटी शमीम जो शक्कर में DFC लगाए, इनका वो बिज़नेस पार्टनर ये होते थे। तो वो बहुत सारे गुरु उनसे भी उन्होंने सीखे, उनका साथ खाया पिया है। ये भी आंटी शमीम 2 है और ये मिनिस्टर के साथ, मुकेश चावला के साथ यूँ है उनकी, ये समझ जाएं कि वो वाली, हाँ बिल्कुल ऐसे उसके ताल्लुकात हैं। और इसके ताल्लुकात वहाँ का जो वो दबंग ऑफिसर बैठा है शक्कर में, बशीर शेख, उनके साथ भी ऐसे ही दरीना ताल्लुकात, वो उनके सब के साथ। तो फिर वो इसीलिए तो वो डिमांड कर रहा है। और उससे ये जो कमीशन मैंने मालूम किया है, इसके पीछे भी मुकेश चावला और इस अली मक्सी, हसन अली मक्सी का हाथ है। अब जब सूरत हाल ऐसी हो तो ये आटे के मुतल्लिक एक तरफ गवर्नमेंट सोच रही है कि सस्ता करें, ये करें, ये सारी बदमाशी। भाई जब तक ये कमीशन खोरी बंद नहीं करोगे, कुछ भी कर लें कुछ नहीं होने वाला। और सबसे बड़ी बात ये कि बंद फ्लोर मिलों को, बंद गंदम क्यों जारी होती है? बंद फ्लोर मिलों को गंदम का अजरा बंद कर दें तो होगा। और बंद फ्लोर मिले, ये शक्कर की ये जो कह रहा हूँ इनमें अक्सर बंद फ्लोर मिले। और जैसे मैंने बताया कि शक्कर रीजन में 65 फ्लोर मिले, जिसमें से 35-36 सिर्फ शक्कर में फ्लोर मिले। उनमें से भी सिर्फ जो है 4-5 चलती है ना, वो हामिद फ्लोर मिल, वो कादरिया फ्लोर मिल, वो भी चलो इसलिए कि वो ज़्यादातर मैदा निकालती है। इंडस फ्लोर मिल लो 3-1-2, और बाकी कहाँ है? सब ये मेमन ग्रुप की, ये समी फ्लोर मिल, ये पटेल फ्लोर मिल, मुकेश फ्लोर मिल, ये जुनेजो फ्लोर मिल, गुल फ्लोर मिल, ये आपके ऐसे ऐसे जो है वो स्टार फ्लोर मिल, काशिफ फ्लोर मिल, ये जो MBK पता नहीं क्या, शाइन फ्लोर मिल जो आपको बताता हूँ कि लोहे की भट्ठी, और ACC, ये सब फ्लोर मिले, ये सब बंद। ये मेमन ग्रुप वाले, ये दीवान ग्रुप वाले, वो जो घोटकी में चले जाए वो माशाल्लाह फ्लोर में वो बड़ा बोलता है वो कपिल, वो सिंध फ्लोर मिल, वो शादानी फ्लोर मिल, पता नहीं क्या क्या, ये सब फ्लोर मिले बंद पड़ी हुई हैं। उनको गंदम मिलती है तो वो यही धंधा करते हैं। क्या इनको फ्लोर मिलों को अगर इतना बड़ा एक्शन लिए जा रहे हैं, अवाम की इतनी फिक्र है, इनको आप जो को गंदम का अजरा बंद करेंगे? क्या शिकारपुर में अवान फ्लोर मिल ही चलती है ना? तैमूर फ्लोर मिल को बंद करेंगे क्या? वहाँ बिस्मिल्लाह फ्लोर मिल को बंद करेंगे? रहमत फ्लोर मिल को बंद करेंगे? शिकारपुर फ्लोर मिल को बंद करेंगे? फ्रेंड्स फ्लोर मिल को बंद करेंगे? खुद मुकेश चावला के डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में अब वो मिलें भी बंद थी। अब मैंने मालूम किया कि वो 2-3 दिन से थोड़ी बहुत वो जुज़वी तौर पर चलने शुरू हो गए। 3 फ्लोर मिले हैं वहाँ पर, वो अलमक्का फ्लोर मिल कश्मीर की, और कंदकोट की मेहरान फ्लोर मिल, और कोहिनूर फ्लोर मिल। ऐसे ही लाड़काना में चले जाएँ तो लाड़काना में भी यही है, शिकारपुर में भी यही है। लाड़काना में फिर वो मेरे ख्याल में वो एक खान फ्लोर मिल वो कोई तो वो चलती है, वहाँ भी 5 फ्लोर मिल हुए। क्या अलमदीना फ्लोर मिल जो है वो चलती है? उसका तो ये किस्सा बता दूँ लाड़काना की अलमदीना फ्लोर मिल की, कि इसको पैकेज वाली जो गंदम थी, रमज़ान पैकेज वाली, 3,500 बोरी उसको गंदम दी गई। 3 दिन के अंदर उसने ग्राइंडिंग करके वो रिकॉर्ड में ज़ाहिर कर दिया कि इसने वो आटे के थैले दिए। वो सारी वो मिल, उसका बिजली का बिल ही नहीं है। आज भी मैंने मालूम किया कि वो 200-300 यूनिट, तो उसने वो कहाँ से कैसे किया? 40 लाख रुपए उस वक्त भी ये विशन दास और आंटी शमीम जब वहाँ पर DFC था और वहाँ का जो डिप्टी डायरेक्टर, उन्होंने उनसे वो लेके वो खा गए।
اور ایسے ہی عظیم فلور مل ڈیفالٹر فلور مل وہ بھی نہیں چلتی، وہ بھی گندم بیچتی ہے، اور ایسے مہک فلور مل ہے وہاں پہ وہ بھی بند ہے، اور جو شہزاد کوٹ میں ایک فلور مل ہے جو جانی پہلے نام ہوتا تھا اب تو وہ مہربان ہو گئی ہے، مہربان فلور وہ بھی نہیں چلتی ہے۔ یہ ساری بند فلور ملوں کا یہ دھندا یہ آپ سنتے جائیں، اور ایسے ہی کشبور میں ایسے ہی آپ جو جام شورہ میں چلے جائیں 15 فلور ملے کہاں چلتی ہیں۔ مہران فلور مل آپ کو دادو کا پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ ایسے ہی میرپور خاص ریجن میں بھی سارا دھندا ہے یہ گندم کا ہے، اور جو سانگڑ میں اور نواب شاہ میں بھی یہی معاملات چل رہے ہیں۔ کراچی میں چلے آئیں، کراچی میں جو 91 فلور ملے ہیں ان میں سے 30% فلور ملے نہیں چلتی ہے۔ کہاں چلتی ہے؟ پرائڈ فلور مل کہاں چلتی ہے؟ مدینہ فلور مل کہاں چلتی ہے؟ سویرا فلور مل، مدنی فلور مل، یہ سٹی فلور مل، یہ وہ جو اس نے وہ مختار سے منشی سے لے کر جو خود جیسے باگڑ بلے نے SSM نے الطاف نے جو وہ کرائے پہ مل لی ہے اتفاق اتحاد فلور مل، اس کو بھی تو گندم کا کوٹا جاری ہوتا ہے۔ بیل سنگھ فلور مل، لاسانی فلور مل، یہ فضل الربی فلاں چشتیاں، یہ سب فلور مل یہ کوٹا کھانے والی ہے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ چند دن 2-3 دن پہلے وہ فلور مل والا وہ چیئرمین کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے ظلم کر دیا ہے، ہمارے لیے سیکورٹی کا مسئلہ ہے، 5 ٹرکیں اب ہم کیسے بھیجیں گے جب یہ تھوڑا معاملہ یہ کرائسس بڑھا تو وہ میں نے معلوم کرایا کہ میں نے کہا یہ آواز کس کی ہے، تو پتہ چلا کہ بھائی یہ ہارون سیٹھ ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ہاں یہ خود جو ہے چور، یہ جو ہے گندم بیچنے والا، اب اس کو تو جو ہے مروڑ پیٹ میں پڑے گی کہ اب آٹا کہاں سے دینا پڑے گا۔ ان فلور ملوں کو بند کریں چیف منسٹر صاحب، تب بھی جا کے یہ معاملہ ہوگا، اور ان کا کوٹا جو گرائنڈنگ کرنے والی فلور ملیں ان کو دیں، اور چکیوں کا کوٹا بند کریں۔ مکیش چاولہ کے گھر میں سب سے زیادہ چکیوں کی چوری ہو رہی ہے، وہاں پہ وہ جو اسرار کھوسو اس کا پپیٹ ہے مکیش چاولہ کا، اور دوسرا وہ جو شیطان ملک رنجن ملک وہاں کا جو انسپیکٹر ہے، ان کی جو 20 جو ہے چکیوں کا کوٹا وہ لیتے ہیں، وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ شریف میرانی جو رئیس شریف میرانی وہ بھی اسی میں شامل، وہ سب بیچ کے کھاتے ہیں۔ کراچی میں جو ابھی انہوں نے 75,000 بوری گندم ابھی بھی رکھی ہے، یہ بھی بیچ کھائیں گے، سب کچھ بیچ کھائیں گے۔ یہ جب تک یہ نہیں کریں گے تب تک معاملہ یہ سدھرنے والا نہیں ہے، تب تک عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ باقی یہ 95 والا آٹا وہ ہو بھی جائے، کیوں 95 اس سے بھی سستا ہونا چاہیے۔ اگر یہ سارا امپیکٹ کریں 65 والا بند کر کے، ٹھیک ہے 95 والا چلا دیں، 100 روپے میں عوام کو آٹا مل جائے گا۔ اور ناظرین آپ کو بتا دیں کہ یہ جو آپ کو میں قصے سنا رہا ہوں، وہ جو کچے کے ڈاکو وہ تو بدنام ہیں، یہ کچے کے ڈاکوؤں سے کم ہیں، یہ زیادہ بدنام ہے، یہ زیادہ بڑے ڈاکو ہیں، سفید پوش، اور یہ پتہ نہیں محلوں میں رہنے والے کچے کے ڈاکو تو بدنام ہیں ہی ہیں، لیکن یہ ان سے کم ہیں کیا؟ اور باقی ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گزشتہ سیزن کے دوران میں نے دیکھا تھا، جی بالکل میں نے دیکھا تھا کہ سیزن کے اینڈ میں آ کے یہ جو چوری کی گندم جیسے میں بتا رہا ہوں نا کہ وہ ایڈجسٹ ہوتی ہے، وہاں بھی ایڈیشنل کوٹا آیا تھا گوٹ کی سکھر والوں کے لیے۔ کیا ہوا تھا 1500 بوری، وہ کیا ملوں کو ملی تھی؟ کیا نہیں ملی تھی، وہ بھی صرف چالان ایڈجسٹ کر کے انہوں نے اپنی چوری چھپائی تھی۔ اب بھی یہ جو سکھر والوں کو انہوں نے جو وہاں پہ دی ہے گندم، اب دیکھیں کہ پتہ نہیں وہ ان کو بھی ملتی ہے یا نہیں۔ اور باقی ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو ہے کور کمانڈر صاحب کو آنا پڑا، جی کور کمانڈر، یہ کہاں کی بات کر رہا ہوں؟ یہ بات بتا رہا ہوں لیفٹیننٹ جنرل کور کمانڈر کوئٹہ آصف غفور صاحب۔ 2-3 دن پہلے ان کی جو وہاں کا بلوچستان کا جو سیکریٹری فوڈ ہے ایاز مدوخل صاحب، ان سے بھی جو انہوں نے ملی، یعنی کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ خانہ جنگی جیسی صورتحال اور اتنا سینسٹیو صوبہ بلوچستان، تو وہ خود میدان میں آئے اور ان کو یقینی بنایا گیا اور کہا گیا کہ نہیں 2-3 دن کے اندر جو معاملہ وہ تھوڑا تھم جائے گا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کچھ معاملات وہ کنٹرول میں آ گئے ہیں۔ تو یہ کور کمانڈر صاحب کے آنے سے وہاں تھوڑی بہت صورتحال بہتر ہوئی ہے، اور مجھے تو تھوڑا وہ افسوس یہ بھی ہو رہا ہے کہ وہاں جو انہوں نے آرڈر جاری کیا تھا، وہ جو آپ کو بتایا گورپٹ کا جو باپ جو ہے طالب مکسی پراڑی جس نے اس کو بھرتی کیا تھا، وہ نان کیڈر، وہ محکمہ بلدیات کا ملازم ہوتے ہوئے وہ اس کا سیکریٹری خوراک کا آرڈر کیسے ہوا؟ مجھے آرڈر کیسے ہوا وہ اب چلو اب وہ تو وہ اسٹے اس پہ ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ آرڈر کیسے ہوا؟ مجھے یاد ہے کہ یہ جو چیف سیکریٹری بلوچستان کے عہدے پہ بیٹھے ہیں عزیز اکیلی صاحب، مجھے یاد ہے کہ جب یہ جسٹس امیر مسلم ہانی کا جب فیصلہ آیا تھا تو کتنے یہی سب سے بڑے حمایتی ہوتے تھے کہ واہ واہ کرتے تھے کہ بہترین شاندار فیصلہ آ گیا، چوروں کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو انہوں نے کیسے اس کی اپروول دی ہے اس طالب مکسی کے آرڈر کی؟ اس کو کیسے؟ وہ نہیں سمجھتا کہ کیڈر پوسٹ کیا ہوتی ہے، نان کیڈر کیا ہوتا ہے، وہ انہوں نے دیے۔ اور باقی ناظرین یہ بھی بتا دوں کہ مجھے جو محسوس ہو رہا ہے کہ اب یہاں بھی شاید یہ چیف منسٹر صاحب ہمارے یہ وہ لگے ہوئے ہیں، اب یہاں کے ہمارے کراچی کے کور کمانڈر صاحب بھی وہ کچھ کریں گے، یا GOC ملیر یا GOC پنو عاقل ان کا بھی کچھ وہ کردار بنتا ہے۔ اور ناظرین ایک بات بتاتا چلوں کہ جب مجھے یاد ہے کہ جب وہ ایک افسر معطل ہوا تھا، جی کون؟ وہ نصر اللہ چانڈیو صاحب، تو اس پہ جو شوکاز وہ میرے پاس پڑا ہے، اس میں ایک الزام یہ بھی تھا کہ انہوں نے
उन्होंने जो है एक व्यापारी है वहाँ का गुलाम अली कलवड़, सबका बाप है वो, बड़ा चोर, बड़ा डाकू, बड़ी उसकी पहुँच है, उसको उन्होंने गंदम बेची थी। तो 17 मई का जो डायरेक्टर साहब ने जो पॉलिसी जारी की थी उसमें तो ये था कि जो इसमें शामिल होगा सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ अभी तक शौकात नहीं हुआ। और ये जो गंदम मैं आपको बता रहा हूँ कि सखर वालों ने बेची है, वो काफ़ी फ्लोर मिलों ने इस गुलाम अली कलवड़ को बेची है। क्या फूड डिपार्टमेंट में उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? बाकी मैंने आज देखा कि आज एक आर्डर भी हुआ है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, वो जो मैंने आपको बताया था कि मैं तो हुंडई लेसा वो दादू में आ गया था, उससे हुंडा छिन गई भाई। हाँ, मंसूर जो मीरानी वो अब उसको घर बिठा दिया गया है। वो जो शहजाद शाहानी उर्फ अली डेडी, अब वो उसको दोबारा वहीं पे वो उन्होंने वो दादू में रख दिया है। और कंबर शहदाद कोर्ट में वो जो आगा जुल्फ़कार था वो इसी का काली मक्सी का रखा हुआ, अब उसको रखा है लाड़काना में। और कंबर शहदाद कोर्ट में किसको लाए हैं? वो भी 15 ग्रेड का मुलाजिम निज़ाकत हिस्बानी, उसको कंबर शहदाद कोर्ट में लाए हैं। जब मैंने उसका कंबर शहदाद कोर्ट का नोटिफिकेशन देखा मैं समझ गया, मुझे थोड़ी हंसी आ रही थी कि ये भी आके, ये खुर्शीद शाह साहब की भी नहीं चली, इसके वालिद मोहतरम की भी नहीं चली, ये भी आके हसन अली मक्सी के बग्गी में जुत गया। अब तभी तो कंबर शहदाद कोर्ट में है, वरना नहीं आता। हाँ, ये अल्ताफ़ मक्सी ये वो उन्होंने काम किया है। और सबसे बड़ी नाजरीन बात कि इतनी सूरत हाल संगीन हो चुकी है, क्या किसी को ग्राउंड करेंगे? ये जो हसन अली मक्सी जो आपको गोर पट बता रहा हूँ कि सारे मुर्दे खा रहा है, इसको दफन करेंगे, इसको कहीं बिठा देंगे? और सबसे बड़ी बात कि ये जो मुकेश चावला जिसकी बदौलत ये सारा नेटवर्क बनाए, उसको ग्राउंड करेंगे, सिक्योरिटी को ग्राउंड करेंगे, डायरेक्टर को ग्राउंड करेंगे, या बस ऐसे ही मामला चलाते रहेंगे? फिर कुछ नहीं होने वाला। तो नाज़रीन ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।